بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملہ میں پہنچا تو چونٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی، اور قرآن مجید میں اس واقعہ کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنی برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور کیڑوں مکوڑوں تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جن، پرند اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروپ بھی منتقم تھی۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ، یہ سب اپنی اپنی مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کرتے۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے یہ وادی صبرون اور اسکلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مصفرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی ان بستی میں ایک ملکہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی۔ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین پہ عجیب سی دھمک محسوس ہوئی اور چونک کر رک گئی اور زمین سے اترتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اڑتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آن پہنچی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کے ملکہ نے انہیں چیخ کر کہا، سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب ہے۔ ملکہ چونٹی، حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح یہ ملکہ چونٹی نے کیا۔
اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہیں۔